بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرانس کے رفال طیارے کی سیل اس وقت دنیا کے اندر بڑی زبردست جا رہی ہے، لیکن فرانس جو ہے وہ کہیں بھی بریک نہیں لگا رہا۔ بہت دیر سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس بھی فرانس کے رفال طیارے کے اندر انٹرسٹڈ ہے، لیکن آئی بلیو کہ کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ فرانس کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن اب جو بنگلہ دیش کی ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ کوئی ایسا الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے لیے فرانس سے رفال طیارے پرچیز کرنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے بیسیکلی ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے جس کے تحت انہوں نے 2030 تک اپنی ایئر فورس کو کافی حد تک ماڈرنائز کرنا ہے۔ اس پروگرام کو بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے فورسز گول 2030 کا نام دیا ہوا ہے۔ بیسیکلی اس پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کی جو تینوں فورسز ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کو ماڈرنائز کیا جائے گا۔ یہ کسی ایک برانچ کا پروگرام نہیں ہے، یہ اوورآل بنگلہ دیش کی ملٹری کا پروگرام ہے۔ اینی اسی پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے امریکہ سے اپاچی ہیلی کاپٹر لینے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ 2019 کے اندر بنگلہ دیش کی ایئر فورس کی طرف سے یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا، لیکن گورنمنٹ اپروول اس کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، اس وجہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے اپاچی ہیلی کاپٹر اپروو کر دیا ہوا ہے، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ ابھی تک کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہیں کیا۔ تو اسی فورسز گول 2030 کے پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو ایک ماڈرن فائٹر جیٹ چاہیے۔ اب اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے پاس کس قسم کے فائٹر جیٹس موجود ہیں، تو بنگلہ دیش کے پاس دو قسم کے فائٹر جیٹس ہیں، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ سوویت ایرا کے فائٹر جیٹس ہیں۔ ایک F7 ہے جو کہ بیسیکلی چائنیز میڈ ہے، لیکن MiG-21 کی کاپی ہے، اور یہ F7 جہاز بنگلہ دیش کی ایئر فورس تقریباً 36 کے نمبر میں استعمال کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے پاس یہی فائٹر جیٹ ہے۔ سنگل انجن والا فائٹر جیٹ ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، تھوڑی دیر تک یہ ہوا میں رہ سکتا ہے، اور بنگلہ دیش کا جو جیوگرافیکل ایریا ہے اس کے مطابق یہ ایک اچھا جہاز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی ایئر فورس MiG-29 جہاز بھی استعمال کرتی ہے۔ MiG-29 جو کہ F7 کے مقابلے میں تو ایک کافی بڑا جہاز ہے، 2 انجنز کے ساتھ آتا ہے، بہت زیادہ کیپیبل فائٹر جیٹ ہے، اس کو بھی رشین ایئر فورس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور یہ جہاز بنگلہ دیش کی ایئر فورس تقریباً 8 سے 10 کے نمبر میں یوز کر رہی ہے، بہت لیمیٹڈ نمبر میں یہ جہاز استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی ایئر فورس 12 کی تعداد میں یاکوبلیو 130 جہاز بھی استعمال کری ہے۔ یہ لائٹ اٹیک ایئر کرافٹس ہیں، بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے 12 جہاز پرچیز کیے تھے، 4 ان میں سے کریش کر گئے، تو ان کی تعداد بھی اس وقت بنگلہ دیش کی ایئر فورس میں اب 8 ہی کی رہ گئی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے پاس تقریباً 50 کے قریب فائٹر جیٹس ہیں، جن میں لائٹ اٹیک فائٹر جیٹس بھی ہیں، F7 اور MiG-29 جیسے فائٹر جیٹس بھی ہیں۔ ان 50 جہازوں کے ساتھ بنگلہ دیش اپنی ایئر فورس چلا رہا ہے، چھوٹی سی ایئر فورس ہے، کوئی بہت بڑی ایئر فورس نہیں ہے، لیکن F7 جہاز بنگلہ دیش کے پاس اب کافی زیادہ پرانے ہو چکے ہیں، اور MiG-29 جہاز بھی بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں۔ آلدو اپنے جو MiG-29 جہاز تھے، بنگلہ دیش نے ان کو بیلاروس سے اپ گریڈ کروایا تھا، ان کے ایویونکس اپ گریڈ کروائے تھے، ان کا ریڈار جو ہے اس کو اپ گریڈ کروایا تھا، اور نیسیسری اپ گریڈ جو ہیں ان MiG-29 کے اندر کی گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2030 کے پلان کے تحت بنگلہ دیش کو ایک ماڈرن فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے، اور اس ماڈرن فائٹر جیٹ کے لیے بنگلہ دیش کی ایئر فورس یورپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یورپ میں اس کے بعد 2 آپشنز ہیں، یا تو بنگلہ دیش کی ایئر فورس یورو فائٹر ٹائفون لے لے، یا بنگلہ دیش کی ایئر فورس فرانس سے رفال پرچیز کر لے۔ یورو فائٹر ٹائفون کے اپنے مسئلے ہیں، 4 ممالک سے آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب جیسا انفلوئنشل کنٹری بھی جب یورو فائٹر ٹائفون جہاز لینے کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ جرمنی جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی نہیں، ہم نے سعودی عربیہ کو یہ یورو فائٹر ٹائفون نہیں دینے۔ بعد میں برٹن پرائم منسٹر جرمنی کے چانسلر کو مناتا ہے، اور پھر بات آگے چلتی ہے۔ مطلب یہ کہ یورو فائٹر ٹائفون جہاز حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 4 کنٹریز کو خوش رکھنا پڑے گا ہر طرح سے، برٹن، جرمنی، اٹلی، اسپین۔ جبکہ اگر آپ رفال کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے صرف فرانس سے ہی نیگوشیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں سے کون سا جہاز اچھا ہے، یہ اپنی اپنی پریفرنس ہے، اپنی اپنی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے دونوں جہاز بڑے اچھے ہیں، لیکن فرانس کا رفال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت دنیا میں زیادہ سیل ہو رہا ہے۔ فائٹر جیٹس کے اندر جو جہاز جتنا زیادہ سیل ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک پروڈکشن لائن کے اوپر رہتا ہے، جتنی دیر تک وہ پروڈکشن لائن کے اوپر رہے گا اتنی دیر تک اس کے اسپیئر پارٹس آپ کو ایزیلی اویلیبل رہیں گے، اور ان کی جو پرائس ہوگی
وہ بھی کنٹرول میں رہے گی. اگر ایک فائٹر جیٹ پروڈکشن لائن سے ہی اتر جائے گا, آپ کے پاس اس کے آرڈر بھی نہیں ہوں گے, آپ اس کے پروڈکشن لائن بند کر دیں گے, پروڈکشن لائن سے ایک جہاز ختم ہو جائے گا تو اس کے اسپیئر پارٹس مہنگے ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب اسپیئر پارٹس مہنگے ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اپنے جہاز کو سسٹین رکھنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لانگ ٹرم کے اندر رفال ایک بیٹر چوائس ہے, اور شاید اسی وجہ سے بنگلہ دیش کی ایئر فورس جو ہے وہ رفال طیارہ پرچیز کرنا چاہتی ہے. کرتی ہے یا نہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب وہاں پہ انڈیا کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے, انڈینز کے پاس بھی رفال طیارے موجود ہیں, اور انڈیا کا پلان ہے کہ رفال کے فلیٹ کو اپنی ملٹری کے اندر انکریز کرنے کا, نہ صرف ایئر فورس کے لیے بلکہ نیوی کے لیے بھی رفال طیارے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور آئی بلیو انڈینز کا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی سائن ہو چکا ہوا ہے رفال ایم طیارے پرچیز کرنے کا. تو اب یہ انڈیا کا فیکٹر یہاں پہ کس طرح سے پلے کرتا ہے؟ کیا انڈیا فرانس کو انفلوئنس کرتا ہے کہ جی آپ بنگلہ دیش کو یہ رفال طیارے نہ سیل کریں, کیونکہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے تو رفال کا کوئی بڑا آرڈر پلیس نہیں کرنا, زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 جہاز پرچیز کرے گی. جبکہ اگر انڈیا اس ڈیل کو ڈس اپروو کرتا ہے تو فرانس جو ہے اس کو کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی فرانس اس کوشش میں ہے کہ انڈیا ان رفال طیاروں کو بڑے نمبر میں پرچیز کرے, اور میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ انڈیا اس رفال طیارے کو ایک بڑے نمبر میں پرچیز کرے گا. 36 اس نے اپنی ایئر فورس کے لیے لیے ہیں, کچھ اس نے اپنی نیوی کے لیے پرچیز کیے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیا رفال کے مزید یونٹس پرچیز کرے گا. تو یہاں پہ اب انڈیا کا کیا فیکٹر رہتا ہے یہ تو کوئی انڈین ہی کامنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے, میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آئیدر بنگلہ دیش ہی ڈس اپروو کر دے کہ جی یہ جہاز انڈیا کے پاس ہے ہم نہیں لینا چاہتے, یا پھر انڈیا جو ہے وہ فرانس کو لابی کر کے کہہ دے کہ جی یہ جہاز آپ ہمیں سیل کر رہے ہیں, کائنڈلی آپ اس جہاز کو بنگلہ دیش کو نہ سیل کریں. کیونکہ جب سے حسینہ واجد کی گورنمنٹ بنگلہ دیش سے گئی ہے تب سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ کو زیادہ اچھے نہیں رہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو ویمن ورلڈ کپ ہوا ہے ریسنٹلی یہ بنگلہ دیش میں ہونا تھا, لیکن آئی بلیو انڈین نے ICC کے اندر اس کو لابی کیا ہے اور بنگلہ دیش میں یہ ایونٹ ہونے سے روک دیا, اور بعد میں یہ ایونٹ جو تھا وہ پھر دبئی میں ہوا, UAE میں ہوا. ویسے یہاں پہ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ سپورٹس کے اندر آپ کو پالیٹکس نہیں گھسیٹنی چاہیے. اگر بنگلہ دیش میں یہ ایونٹ ہو رہا تھا تو آپ کو ہونے دینا چاہیے تھا. یہ ویمن ورلڈ کپ تھا, اس سے کتنا کا فرق پڑ جانا تھا, لیکن نہیں, انڈیا نے لابی کیا اور اس نے رائٹس کا بہانہ بنایا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ جب سے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے بنگلہ دیش میں سارا کچھ سکون سے چل رہا ہے, کوئی بھی دنگے فساد وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. جب گورنمنٹ چینج ہونی تھی تب ضرور ایسے حالات تھے, لیکن اس کے بعد سب کچھ آئی بلیو نارمل چل رہا ہے, کوئی خبر نہیں آ رہی کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو یہ جو ویمن ورلڈ کپ تھا اس کو بنگلہ دیش میں ہونے دینا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی یہاں بھی پالیٹکس ہوئی اور یہ ایونٹ جو ہے وہ UAE میں کروانا پڑا. تو اینی وے اب اس پالیٹکس کا بنگلہ دیش کی ایئر فورس کی ایکوزیشنز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیا بنگلہ دیش رفال طیارہ پرچیز کرتا ہے, یا وہ انڈیا کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, یا انڈیا انفلوئنس کرتا ہے کہ جی آپ بنگلہ دیش کو یہ رفال طیارہ نہ سیل کریں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. یہاں پہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جو انڈینز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر ورلڈ کپ نہیں ہوا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, اور بنگلہ دیش جو رفال طیارے پرچیز کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.